ایک اور بھی آج پوسٹ تھی جو کہ بڑا دیکھ کے تعجب بھی ہوا، دکھ بھی ہوا کہ بل گیٹ اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق ہو گئی ہے. یہ آپ میں سے کس کس تک پہنچی خبر؟ ٹی وی پہ آئی تھی، سوشل میڈیا پہ آئی تھی. تو آپ کا رد عمل پھر کیا تھا کہ بل گیٹ ایسا بندہ جو دنیاوی کامیابیوں سے بھی مالا مال ہے اور دنیا میں اچھے کام بھی بہت کرتا ہے، پولیو کو ختم کرنا، کرونا کے بارے میں کچھ کام کاج کرنا ختم کرنے کے حوالے سے، اور کمپیوٹر ایجوکیشن میں یا کمپیوٹر کے آئی ٹی کے فیلڈ میں اس کی کنٹریبیوشن لاجواب ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ 27 سالہ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی نے باہمی اتفاق رائے سے، جبکہ 3 بچے ان کے جوان ہو چکے ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اب آگے زندگی میں اکٹھے نہیں چل سکتے، ان کا اکٹھے چلنا بہت مشکل ہے. کیا آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ کیا ہوا ہوگا ممکنہ طور پر؟ ابھی خبر تو نہیں آئی. بل گیٹس نے یہ مولوی صاحب کا پڑھ لیا ہوگا جو انہوں نے یہ بات کی، انہیں کیا پھر بیوی نہیں ہوئے گی تو میں جہنم وچ بھی نہیں جاؤں گا. کوئی آپ میں سے مجھے بتا سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں ایسا کیا آ گیا کہ وہ اب اکٹھے نہیں چل سکتے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی کا فیصلہ کیا؟ اور ہو سکتا ہے کہ اس علیحدگی کے فیصلے سے اور کوئی ہزاروں لاکھوں جوڑے بھی علیحدگی کا فیصلہ کر لیں، کیونکہ ایسے لوگ جو کرتے ہیں لوگ ان کو کاپی کرتے. اب انہوں نے یہ بتایا نہیں، وہ تو میں اتفاقاً جانتا ہوں کہ ان کے 3 بچے ہیں جو جوان ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم بچوں کی وجہ سے آج تک گزارا کر رہے تھے، اب بچے چونکہ جوان ہو گئے ہیں تو اب ہم سیپریٹ ہو رہے ہیں. سر ایک چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے خیال میں یہ پیوٹل پوائنٹ ہو سکتا ہے کہ ان کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بہت بڑھ گیا، ان کے درمیان یعنی بات چیت رک گئی ہو. یہ ہو سکتی ہے. آپ یوں کہنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی آپس میں جو میٹنگ ریٹنگ ہے وہ مائنس ہو گئی ہے. میٹنگ ریٹنگ کوئی سمجھتا ہے کیا ہوتی ہے میٹنگ ریٹنگ؟ جیسے کوئی شادی شدہ جوڑا پہلے دن، شادی کے پہلے دن صوفے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور سامنے کوئی 200 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یہ جو دلہن ہے یہ 8 آؤٹ آف 10 ہے اور دلہا جو ہے وہ 7 آؤٹ آف 10 ہے، یا اس طرح کی کچھ لوگ اندازے لگا رہے ہوتے ہیں. جوڑی سجدی ہے کہ نہیں، جوڑی سجدی ہے کہ نہیں. اور جب شادی کے بعد وہ زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں تو چینجز آنا شروع ہوتی ہیں. لڑکا جو کہ کماتا نہیں تھا ہو سکتا ہے وہ کمانا شروع کر دے، لڑکی جو بہت سلم سمارٹ تھی ہو سکتا ہے وہ 3-4 بچے پیدا ہونے کے بعد موٹاپے کا شکار ہو چکی ہو سکتا ہے کہ لڑکی جو خوش باش تھی اس کو ساس کی وجہ سے پرابلم ہو گئے اور وہ بہت چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرنے لگی اور وہ ہر شام اپنے خامد کو ساس کی شکایتیں لگاتی ہے. تو میٹنگ ریٹنگ ڈاما ڈول ہوتی ہے. پیس آف مائنڈ یعنی ایک دوسرے کی وجہ سے خراب ہونا ہو سکتا ہے. یعنی چھوٹی چھوٹی انوائنسز، میاں بیوی کی چھوٹی چھوٹی بری عادتیں، کوئی ناخن چباتا ہے، کوئی برش کرتا ہے کش 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 کر کے، کوئی خراٹے لیتا ہے، اخراجات کے حوالے سے پالیسی ڈیفرنٹ ہونا، ایک قناعت پسند ہو دوسرا لیوشلی سپینڈ کرنا چاہتا ہے. اچھا سر یہ واقعہ 1.5-2 سال پہلے جو سب سے امیر آدمی ہے جیف بیزوس، اس کے ساتھ بھی پیش آیا 2 سال پہلے. اس کی بھی بیوی اور جیف بیزوس کی طلاق ہو گئی. یہ اینتھنی رابن کے ساتھ بھی پیش آیا 1995 میں. وہ تو بڑا موٹیویشنل سپیکر ہے. ہاں وہ تو دنیا کو موٹیویشن سکھاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں یا بظاہر بہت کامیاب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی زندگی میں بھی اس طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں. اوپرا ونفرے کو آپ جانتے ہیں، انہیں شادی نہیں کی ساری زندگی کے پھر بعد سے طلاق بھی ہوئی. اس ڈر سے شادی نہیں کی کہ الٹیمیٹلی پھر طلاق ہی ہونی ہے. تو پھر کیونکہ جو اتنے اسٹرانگ ہیڈڈ لوگ ہوتے ہیں، اصل میں اسٹرانگ ہیڈڈنیس ہے جو کہ 2 بہترین میاں بیوی کو علیحدہ ہونے پہ مجبور کرتی ہے. اور اکثر میں یہ بات کہا بھی کرتا ہوں، کوئی لوگ پوچھتے ہیں رشتہ جب وہ اپنے بیٹوں کا یا بیٹی کا کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ دونوں کی جو جوڑی ہے
وہ بہت برابر کی چوٹ نہیں ہونی چاہیے. ایک میں کوئی چیز لیکنگ ہو تو دوسرے میں وہ چیز پریزنٹ ہو, اور دوسرے میں جو چیز پریزنٹ ہو پہلے میں وہ چیز لیکنگ ہو, تو وہ نیچرلی کمپیٹیبل ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر دونوں کماتے ہوں, اگر دونوں ہی بہت ہائی ایمز رکھتے ہوں, دنیا کا نقشہ بدل دینا چاہتے ہوں, دونوں سکسیس حاصل کرنا چاہتے ہوں بزنس ورلڈ میں, دونوں پاپولر ہونا چاہتے ہوں, تو وہ پھر ایک دوسرے سے ان کا نباہ تھوڑا خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر آپ معاشرے میں بھی دیکھیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ جو میڈیکل ڈاکٹرز خواتین ہوتی ہیں, عموماً 1-2 بچوں کے بعد ان میں طلاق کی شرح بہت اوپر چلی جاتی ہے. 1-2 بچے پیدا کیے اور اس کے بعد طلاق, کیونکہ وہ ہوتا ہے کہ ہم تو خود کما سکتے ہیں اور ہم تو خود بڑے نام پیدا کر سکتے ہیں. جو میرج ہے وہ ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہے. کمپلیمنٹری کا مطلب ہے ٹو کمپلیٹ ایچ ادر. تو آپ کمپلیٹ کس چیز کو کر سکتے ہیں؟ جہاں گنجائش ہو. ایک بیوی بھی کماتی ہے اور خاوند بھی کماتا ہے, تو کیا یہ کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کو کمانا چاہیے, خاوند کو نہیں کمانا چاہیے. ایکولی گڈ. میں قطعی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے کہا دونوں میں سے ایک, دونوں میں سے ایک. اگر دونوں ہی شہرت کی بلندیوں پر اڑنا چاہتے ہیں, دونوں فلمی اداکار ہیں اور دونوں ہٹ ہونا چاہتے ہیں, تو یہ نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خاتون کو پیچھے کر دیا جائے اور مرد کو آگے کر دیا جائے. نہیں, ایک فیلڈ میں آگے اور دوسرا دوسرے فیلڈ میں آگے, تو اس سے یہ بہتری پیدا ہوگی. میں میرج کے انسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے اس چیز سے جھٹکا لگا ہے کہ بل گیٹ جیسا بندہ اور اس کی جو بیوی, وہ بھی بڑی نامور خاتون ہے, ملنڈا گیٹس, وہ بھی بڑی نامور خاتون ہے. تو انہوں نے بغیر سوچ سمجھ کے پوری طرح, یہ نہیں کہ کسی غصے میں, دونوں نے ایک ہی وقت میں اناؤنس کر دیا. اب جو رول ماڈل ہوتے ہیں اتفاق سے یہ اچھی چیزوں کو بھی پھیلا دیتے ہیں معاشرے میں اور بری چیزوں کو بھی پھیلا سکتے ہیں معاشرے میں. لیکن جو کمپیٹیبلٹی ہے اور کمپلیمنٹری ریلیشن شپ ہے, ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. یہ میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو, اور کمپلیمنٹری کا مطلب ہے کہ انہیں ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی رہے, ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی رہے. اور چونکہ ویسٹ میں اور امریکہ میں وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں کہ دونوں آگے بڑھیں, تو دونوں پھر اپنے اپنے رستوں پہ چلے جاتے ہیں, اور اس میں ان کے بچوں کا گروتھ کا بہت نقصان ہوتا ہے, اور ان کا اپنا بھی بہت نقصان ہوتا ہے, کیونکہ وہ پھر کہیں سیٹل پرابیبلی ہو نہیں پاتے, پھر وہاں یہ چیزیں دیکھنے میں. سر وہ ایک کسی نے سوال کیا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کمپلیٹ اینڈ فنش, تو اس نے جواب یہ دیا کہ اف یو میری دی رانگ پرسن یو آر فنشڈ, اینڈ اف یو میری دا رائٹ پرسن یو آر کمپلیٹ. یہ ٹھیک ہے, یہ صحیح بات ہے. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے.
मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। यही तो अच्छी बात है ना। देखिए कि अगर कोई खातून डॉक्टर है जो कि कमाने की सलाहियत रखती है, तो उसको फिर ऐसे शख्स से शादी करनी चाहिए, या उसकी शादी ऐसे मर्द से होनी चाहिए कि जिसमें और बहुत खूबियां हों पर कमाने की सलाहियत इतनी ना हो। और इसको यू डोंट हैव टू लुक डाउन अपॉन। अच्छा, वैसे भी मैं बताऊं कि जो बहुत अच्छा शौहर होता है, जो बहुत ही अच्छा शौहर होता है, वो बहुत बुरा होता है, या बहुत अच्छी बीवी भी बहुत बुरी होती है। इसकी वजह यह है कि बहुत अच्छा शौहर अपनी बीवी को हर वक्त बुरा महसूस कराने में मदद कर रहा होता है। बीवी उसकी देखती है कि ये इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है, तो मैं तो फिर कुछ भी नहीं, क्योंकि आपका कंपैरिजन चल रहा होता है ना कहीं अनकॉन्शियस लेवल पे भी आपका कंपैरिजन चल रहा होता है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इंसान होते हैं, आपने देखा है कि उनकी जो मैरिड लाइफ है वो हमेशा ट्रबल्स में, हॉट वाटर्स में नज़र आती है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं विलियम वेन डायर जो है, जिनकी 4 शादियां हुई ज़िंदगी में और अभी तक वो जिंदा हैं। सो रोना दियां किड़ियां एक वक्त 4 ने 1 by 1 तो वही वन ना, बाई ताही तो जिंदा है। यही बात है। और वो बड़े ही वर्ल्ड क्लास साइकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि उनकी पहली, दूसरी, तीसरी शादी नाकाम हुई और चौथी शादी अभी चल रही है और कामयाब है। इसी तरह वेन डब्ल्यू डायर, इसी तरह डेल कार्नेगी की भी 4 बीवियां थी। उनकी उम्र तो खैर 63 साल थी जब वो फौत हुए, और उस वक्त वो अपनी चौथी बीवी के साथ थे, पर उनकी चौथी बीवी अभी तक जिंदा है और वो अब 100 साल से ऊपर है। तो पहले उनकी 3 बीवियों के साथ नहीं बनी। तो दुनिया में ये होता है। इसका मतलब ये नहीं अगर किसी की अपने खामद या बीवी के साथ नहीं बनी और अलहदा हो गए हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि वो बुरे लोग हैं। बदकिस्मती की बात आप कह सकते हैं कि उन्होंने सही नुक्ता नज़र को नहीं अपनाया, क्योंकि जब आप शादी के बारे में बात करते हैं तो पहले एक लफ्ज़ यूज़ होता था, शायद अब भी होता हो, जिसे कहते हैं जीवन साथी या लाइफ पार्टनर। क्या मतलब होता है इसका? जो ज़िंदगी भर, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो क्रिश्चियन मैरिज होती है उसमें जब निकाह पढ़ाया जाता है तो आमतौर पर क्या फ़िक्रे बोले जाते हैं? सारी ज़िंदगी का साथी। तो जब शादी का मतलब सारी ज़िंदगी का साथी है, तो फिर वो कौन है जो दुनिया भर में प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को कि अगर आपस में 2 दिन ना बने तो फिर अलहदा हो जाना चाहिए? ये भी तो एक है ना, ये भी तो एक मुआशरे में बात होती है। और यूरोप में या अमेरिका में अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं कि हम मियाँ बीवी हैं और हमारी आपस में नहीं बनती, तो वो भला क्या मशवरा देते हैं? कहते हैं जी फारिग करो। वहाँ ये रिवाज बहुत ज़्यादा फारिग करो। और जो लोग, जिनकी एक शादी नाकाम होती है, उनकी अगली शादी नाकाम होने की शरह और भी ज़्यादा हो जाती है। निबाह की जो पॉलिसी है उसके बारे में क्या ख्याल है आप? जो दुनिया में कामयाबी के प्रिंसिपल्स हैं जो रिसर्च बेस्ड हैं, 30 कामयाबी के राज, उनमें जो 30वां राज है कामयाबी का वो ये है कि आप किसी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से बहुत ही आला दर्जे की तालीम आपने हासिल की हो, तो ये 30वें दर्जे पे एक फैक्टर है। आपकी किस्मत अच्छी हो तो कामयाबी मिलेगी, ये 27वें नंबर पे एक फैक्टर है कि किस्मत अच्छी होगी तो ऐसा होगा। फिर बीच में आता है कि आप हार्ड वर्कर हों, आप स्मार्ट वर्कर हों, आपके अंदर कोई बहुत ही आइडिया जन्म ले ले जो कि कामयाबी की राह हमवार कर दे। लेकिन पहले नंबर पे जो प्रिंसिपल है जो कि लोगों को कामयाबी देता है ज़िंदगी में, हर लिहाज से कामयाबी देता है, वो है कि बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड अदर्स, यानी अपने साथ और दूसरों के साथ ऑनेस्ट हो जाना, यानी ज़मीर की आवाज़ पे चलने वाले लोग। और दूसरे नंबर पे निबाह की पॉलिसी, निबाह। और तीसरे नंबर पे यह है कि जब आप घर से निकले तो आपके पीछे कोई थपकी देने वाला होना चाहिए। अगर बीवी हो तो बीवी, माँ बाप हो तो माँ बाप, थपकी देने वाला कोई पीछे होना चाहिए। लेकिन पहले नंबर पे ऑनेस्टी है,
اپنے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ آنیسٹ ہونا. تو جو بل گیٹ ہے اور ان کی جو بیگم صاحبہ علیحدہ ہو گئی ہیں، جس پہ مجھے کافی صدمہ پہنچا، تو کوئی آپ کو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ہوا ہوگا؟ شاید اس میں آپ کے لیے کوئی راز ہو، شاید آپ کا نظریہ بدل جائے، کیونکہ وہ بڑے فلاحی کام بھی کرتے ہیں، بہت کامیابیاں بھی انہوں نے سمیٹی، اور پھر چپکے سے ایک دن انہوں نے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا یہ کہہ کے کہ اب وہ ساتھ نہیں رہیں گے. انہوں نے ایک دوسرے کو ڈیورس دے دی ہے. کوئی ینگ لڑکی ان ہو گئی ہے. کوئی ان ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اچھا، یہ وجہ ہو سکتی ہے، ابھی پتہ کریں گے. ہو سکتا ہے بل گیٹس کو انہوں نے کہا ہوگا کہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی. بیوی کا اور خامد کا بیان یہ ظاہر نہیں کرتا کہ کوئی بیچ میں ان ہوا تھا. وہ جو ان کے دونوں کے بیان ملتے ہیں نا، ایک ہی دن دونوں نے بیان جاری کیے ہیں کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. آپ نے ایک بات کی تھی کہ گرو اپارٹ کر گئے ہوں گے. وہ گرو، اچھا، جو لوگ بھی گرو بہت کرتے ہیں دے گرو اپارٹ آلسو. تو کتنی پازیٹیو چیزیں بھی بعض اوقات شادی کی دشمن ہو جاتی ہیں، اور بعد میں وہ لوگ پچھتاتے ہیں اس بات پہ کہ وہ کیوں انہوں نے ڈیورس کی. آپ نے کچھ لوگوں کو ڈیورس کے بعد خوش ہوتے دیکھا؟ کسی آپ نے دیکھا ہو کہ فلاں کی ڈیورس ہوئی، اس کے بعد بڑے خوش ہو گئے ہو. اچھا، اگر کوئی میرج میں میزریبل ہو تو اس کو کوئی چارہ کرنا چاہیے نا کہ وہ میرج میں میزریبل نہ رہے. اچھا، اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر کوئی الکوہل کے مرض میں مبتلا ہے تو اس کے جو ڈیورس کے چانسز ہیں، ہم امریکن معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ وہیں ریسرچ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے کہ کوئی الکوہل میں مبتلا ہے، ڈیورس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. زیادہ نہیں ہوتے، کم ہو جاتے ہیں. یہ پیتھولوجیکل بانڈنگ ہو جاتی ہے. بلکہ بہت ساری خواتین یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ چونکہ یہ الکوہلک ہے تو میں فی الحال ڈیورس نہیں لے رہی، جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر میں ڈیورس لوں. خواتین یہ کہتی ہیں میں علاج میں لے آئی ہوں اس کو، یہ ذرا ٹھیک ہو جائے، ذرا ٹھیک ہوئے تو پھر میں ڈیورس لا لیں گے. یہ انسان بڑا دلچسپ ہے. اگر کسی انکل کو یا کسی بڑی عمر کے فیملی ممبر کو آدھی رات کو دل میں تکلیف ہو جائے یا معدے میں تکلیف ہو جائے اور ان کے نوجوان بچے کہہ رہے ہوں کہ چلو تنہوں ہسپتال لے چلیے، کہتے ذرا میں ٹھیک ہو جاؤں تو پھر چل لیں. یہ انسان کی طرح آپ فطرت دیکھیں کہ وہ پھر ٹھیک ہو گئے تو اسی ہسپتال کا دل ہی جانا ہے، پھر تو تسی رہو کار ہی. اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، اس سے بھی ڈیورس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. یہ بھی پیتھولوجیکل بانڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے. ڈیورس کے چانسز اس سے بھی ریسرچ بتاتی ہے نا، جیسے یہ الکوہل کا معاملہ ہے، ایسے ہی یہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر کا معاملہ ہے. تو آپ کو ایسی بہت ساری ڈیورسز اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر نہیں آئیں گی کہ جو ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ہوں. اور اگر خدا نہ خواستہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کی وجہ سے ڈیورسز ہوتی تو 4 میں سے 3 شادیاں ڈیورس میں، یعنی 75% ڈیورس ریٹ ہوتا ہے شادیوں کا، کیونکہ دنیا بھر میں یہ چیز اتنی کامن ہے. حیران کن حد کی بات ہے کہ بہت معمولی چیزیں ڈیورس کی طرف لیڈ کر دیتی ہیں. وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں؟ معمولی چیزیں نہیں، لیکن مرد جب ارن کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں پہلا خیال یہ کیوں نہیں آتا کہ اب ڈیورس ہونی چاہیے؟ خواتین جب ارن کرے تو ان کے دل میں یہ خیال کیوں آتا ہے کہ اب ڈیورس بنتی ہے؟ نہیں، اگر آپ کا خیال ہے کہ وہ اس وجہ سے شادیاں نپٹی تھیں کہ عورتوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو ایسا بھی کچھ نہ کچھ کیس ہو سکتا ہے. لیکن جو ریسرچ بتاتی ہے نا، وہ لٹل انوائنسز کی بات کرتے ہیں. لٹل انوائنسز، چھوٹی موٹی کلکلیں، چھوٹی موٹی کلکلیں جی، ڈیلی بیسس پہ پائل اپ ہوتی رہتی ہیں، کئی سال گزر جاتے ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں، آپ دیکھیے کہ جو بڑی تکلیفیں ہیں جو ہمیں دوسروں سے پہنچتی ہیں، وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتی بلکہ ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھتی ہیں. پر وہی کوئی وکیل لکھے گا نہیں کہ چونکہ میرا خامد ادھر ادھر تولیہ پھینک دیتا ہے تو میں ڈیورس لینا چاہتی ہوں، کیونکہ اٹ ول ناٹ میک سینس. لیکن یہ اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں
ڈیورس کی طرف لے جاتی ہیں، اور جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں جیسے الکوہلزم یا ڈرگ ایڈکشن، بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ بلکہ الکوہلزم اور ساتھ ایکسٹرا میریٹل افیئر، آپ کو پتہ ہے نا کہ الکوہلزم اور ایکسٹرا میریٹل افیئر کا آپس میں دے گو ٹوگیدر، اور بھی کئی چیزیں ہوں گی جو گو ٹوگیدر اس میں آ جاتی ہیں، پر مجال ہے جو ہٹ جائے بندہ، ہمیشہ کہیں گی کہ نہیں بیچارہ مر جائے گا، میں نہیں اس سے علیحدہ ہوں گی، لیکن بلینڈا نے نہیں سوچا کہ بل گیٹ کا کیا بنے گا میرے بغیر۔ ورنہ آپ دنیا میں ایسے حادثے جن کا ہم آج ذکر کر رہے ہیں کہ بل گیٹ اور جو ان کی وائف ہیں وہ انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ وہ سیانے لوگ ہیں، کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں، دنیا ان کو مانتی ہے، رول ماڈل مانتی ہے، لیکن اگر وہ گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے والی بات ہو کہ دونوں آپس میں ہی مسئلے کو حل نہیں کر سکے تو دنیا کے لیے رول ماڈل کا پھر باقی تو کچھ نہ بچا۔ لیکن کسی نہ کسی طریقے سے میاں بیوی کے رشتے کو نبھانے کے لیے ہر ایک کو کوششیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے پھر میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتے ہوئے ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خیر حلاں اج تے نہیں جا رہی من چھڑ کے، یہ جو بات ہے نا، نہیں کل نہیں جائے گی، ابھی پرسوں بھی نہیں، اگلے ہفتے بھی نہیں، کیونکہ شروع میں تو کوئی ایک دم سے ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ یہ میاں یا بیوی ایک دوسرے کو چھوڑ دیں گے، اور دونوں کو لگتا ہے کہ نہیں میں کر لوں گا ٹھیک اگلے مہینے اگلے سال، اور وہ اگلا مہینہ اگلا سال کبھی بھی نہیں آتا۔ جیسے ایڈکشن میں بندہ کہتا ہے میں کل نشہ چھوڑ دوں گا، مجھے بتائیے کوئی بھی ہماری فیملی میں جب نشے کی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو آپ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تے کرتا رہنا ہے، زیادہ تر وہ یہ کہتا ہے میں کل چھوڑ دوں گا، میں پرسوں چھوڑ دوں گا، ابھی کون سا وقت ہے، 30 سال کی عمر تک تو میں کروں گا، 30 سال کی عمر میں تو سب کرتے ہیں۔ اچھا تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے؟ तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھوں؟ Get out! शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।